ہے آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی 10ویں برسی لواحقین کے غم آج بھی تازہ مگر حوصلے چٹانوں کی طرح بلند شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں دعائیہ تقریبات دل خراش واقعے نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نئی روح پھونکی اور نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا گیا آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کے نتیجے میں قبائلی علاقوں سے دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا ہزاروں خوارج جہنم واصل اور گرفتار ہوئے سیاسی اور عسکری قیادت کا ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کا عزم 16 دسمبر 2014 کو ہمارے بچوں اور قوم کے مستقبل پر حملہ کیا گیا دہشت گردوں نے اساتذہ اور بچوں کو نشانہ بنا کر بزدلی اور بے رحمی کا ثبوت دیا یہ دن ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری قوم کی قربانیاں یاد دلاتا ہے آرمی پبلک اسکول پشاور حملے کی 10ویں برسی پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام بین الاقوامی برادری اور عالمی اداروں کے پاکستان پر بڑھتے اعتماد اور مستحکم معیشت کے ثمرات بازار حصص تاریخ کی نئی بلندیوں پر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 1483 پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس 1,15,785 پر پہنچ گیا پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز مہم 22 دسمبر تک جاری رہے گی بلوچستان میں مہم کل شروع ہوگی پنجاب میں 2 کروڑ 23 لاکھ سندھ میں 1 کروڑ سے زائد اور خیبر پختونخوا میں 73 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے جائیں گے سندھ میں مہم کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کیا ملک سے پولیو کے خاتمے کا عزم رواں سال کی آخری انسداد پولیو مہم وزیر اعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کر دیا 4 کروڑ 40 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف 60 پولیو کیسز کا سامنے آنا باعث تشویش ہے پولیو کا خاتمہ ہماری ترجیح ہے صوبوں کے ساتھ مل کر موذی مرض کے خلاف جنگ جیتیں گے والدین اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں وزیر اعظم شہباز شریف کی والدین سے انسداد پولیو مہم میں تعاون کی اپیل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 5 پیسے لائٹ ڈیزل آئل 2 روپے 78 پیسے فی لیٹر سستا مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 32 پیسے فی لیٹر کمی پیٹرول کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ایس آئی ایف سی کے تعاون سے مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی پاکستان میں شرح 6.5 سال کی کم ترین سطح پر نومبر 2024 میں افراط زر کم ہو کر 4.9% پر سالانہ بنیادوں پر شہری علاقوں میں مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی خوراک اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں کمی اہم وجہ بنی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور متروکہ وقف املاک بورڈ کے سابق چیئرمین صدیق الفاروق کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کر دی گئی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ سیاسی رہنماؤں سمیت مختلف مکاتب فکر کے افراد اور اہل خانہ کی شرکت صدیق الفاروق گزشتہ روز علالت کے باعث انتقال کر گئے تھے معیشت کی بحالی کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات سمگلنگ کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن 1 ستمبر 2023 سے جاری کارروائیوں میں 35,000 میٹرک ٹن سے زائد چینی 13,000 میٹرک ٹن سے زائد کھاد اور 3,789 میٹرک ٹن آٹا برآمد کارروائیوں میں بڑی مقدار میں غیر ملکی کپڑا سگریٹ اور ایرانی تیل بھی قبضے میں لے لیا گیا شام کے فوجی ٹھکانوں اور ہتھیاروں کے ذخائر پر اسرائیلی حملے گولان کی پہاڑیوں پر قبضے میں مزید توسیع ترکی کے بعد قطر کا بھی شام میں سفارت خانہ بحال کرنے کا اعلان شام کی نئی عبوری انتظامیہ نے ملک کی فضائی حدود اور سکول کھول دیے This digital divide is not just a technology issue. It is a societal challenge that demands urgent attention and action. We must also address challenges like cyber security, data privacy,
and equitable access. It is equally important to take into our stride emerging technologies like 5G and 6G, fiber optic advancements, artificial intelligence, renewable energy, innovation and space technology. These innovations promise to shape the way we live and work in future. In order to effectively address emerging challenges and opportunities, this forum serves as a dynamic platform for stakeholders to foster collaboration, networking opportunities, and evolve conducive strategies. With our population exceeding 240 million, the demand for connectivity and digital services is on the rise. It is our responsibility to bridge the digital divide and ensure that all Pakistanis have access to high-quality broadband services. As the chairman of the Senate, I firmly believe that the Parliament has a crucial role to play as an enabler in this transformative journey. We are committed to providing comprehensive legislative support for the implementation of progressive policy to enhance efficiency, remove barriers, and encourage investment and innovation in the telecom sector. By fostering favorable environment for public-private partnerships, we can drive the digital agenda and ensure that effective deployment of advanced technologies. Dear participants, let us join hands for a connected future where every school has high-speed internet, where business can thrive in rural areas, and where every individual can participate in the digital economy. Remember, the decisions we make today will shape not just the technology landscape, but also the lives of millions in the years to come. In closing, I thank the organizers for bringing us together and for creating a platform that can drive meaningful change. To all representatives from the telecom industry here, I say you are an engine of this digital transformation. Your participation in this initiative is crucial in advancing our vision of a digitally empowered Pakistan. I am confident that with your expertise and commitment, we can pave the way for enhanced connectivity and drive digital economic prosperity. I would again stress for artificial intelligence. We must see avenues how to improve it. We are also working in the Senate and have just talked to the chairman PTA so that we can discuss further for artificial intelligence, and it is extremely important in the world now. May Allah Almighty help us in our endeavors. Thank you. Pakistan Zindabad. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا سائبر سیکیورٹی کے مسائل کو ہر صورت حل کرنا ہوگا. 5G اور 6G جمیت فائبرائزیشن ہمارا ہدف ہونا چاہیے. ٹیلی کام سیکٹر کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے ڈیجیٹل معیشت وقت کی اہم ضرورت ہے.
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। और मैं हूं अयाज असलम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी आपको आगाह करें कि सानहा APS पेशावर के 10 साल बाद जख्म आज भी ताज़ा हैं। पाकिस्तान की तारीख में 16 दिसंबर हमेशा एक स्याह दिन के तौर पर याद किया जाएगा। ये एक कौमी सानहा था जिसने हर पाकिस्तानी के दिल को जख्मी किया। 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाकर पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंचाई गई। 16 दिसंबर 2014 को 6 मुसल्लह दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमलावर हुए। जदीद असलहे से लैस दुश्मनों ने निहत्ते बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया। इंसानियत के लफ्ज़ से ना आशना अफराद ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद कर दिया। आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ताहिरा काजी की फर्शनासी बरसों याद रखी जाएगी। बहादुर खातून ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन दहशतगर्दों और बच्चों के बीच दीवार बनकर खड़ी रहीं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने APS हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का इंतकामी रद्द-ए-अमल करार दिया। इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी और असलहा और बारूद भी अफगानिस्तान से लेकर आए थे। दिलों को दहला देने वाले सानहे ने हर आंख अश्क बार कर दी और पूरी कौम को बिला किसी मजहबी और सियासी तफरीक के यकजा कर दिया। खैबर से कराची तक पूरे पाकिस्तान में इन मासूमों को बेदर्दी से शहीद करने पर सोगवारी थी। बुज़दिल दहशतगर्दों ने स्कूल पर हमला करके इल्म की शमा को बुझाना चाहा और मुस्तकबिल के मेमारों को निशाना बनाया, मगर कौम के हौसले पस्त न कर सके। मुल्क भर में हर मकतबा फ़िक्र के अफराद की जानिब से इस लादीन और जुल्म बर्बरियत का प्रचार करने वाली दहशतगर्दाना और शरपसंदाना सोच को रद्द कर दिया गया। सानहा APS दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी और मुतफ़क्का लाहे अमल नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में मुरतब करने का बाइस भी बना। पूरी दुनिया की जानिब से इस दिल सोज वाक़े की मजम्मत की गई और इन दहशतगर्दों को करार वाक़ई सज़ा देने का पुरजोर मुतालबा भी किया गया। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 साल बीत गए, मगर कौम के जख्म आज भी ताज़ा हैं। दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। आज भी पाकिस्तान की अफवाज और अवाम अफगानिस्तान के दहशतगर्दों से नबर्द आज़मा हैं। और पाकिस्तान की तारीख का एक नाकाबिले फरामोश सानहा, एक बहुत बड़े नुकसान के 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। हमारा दिल गम ज़दा और खून के आंसू रोता है। ये एक ऐसा दिल सोज वाक़या था जिसकी याद एक दिहाई से हमारे दिलों को मुस्तरब कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के 10 बरस मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में कहा कि 16 दिसंबर 2014 को बुज़दिल, बेरहम और हैवानियत से भरपूर दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अहाते में घुसकर तबाही और बर्बादी करते हुए 144 मासूम जानों को हमसे हमेशा के लिए जुदा कर गए। इस हैवानियत का शिकार होकर शहीद होने वालों में से अक्सरियत कमसिन बच्चों की थी, जो कि बहुत ही कम उम्री में हमें गमगीन करके दुनिया से चले गए। उनकी ज़िंदगी, उनके ख्वाब, उनकी उम्मीदें, उनका मुस्तकबिल उनसे छीन लिया गया। इस सानहे को कितना ही वक्त क्यों ना गुजर जाए, इन मासूम और कमसिन बच्चों की जुदाई के सदमे को मिटा नहीं सकता। इन ख़ानदानों और वालिदैन जिन्होंने अपने प्यारों को इस भयानक सानहे में खो दिया, जिनके लखते जिगर उनसे छीन लिए गए, के गम और तकलीफ को किसी भी तौर पर कम नहीं किया जा सकता। पूरी कौम इन बुज़दिल दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है और इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। मुझ समेत पूरी कौम हमारे बच्चों, असातिज़ा की बहादुरी को सलाम, उन्हें खराज अक़ीदत, उनके ख़ानदानों की कुर्बानियों और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करती है, जो आज भी तमाम मुल्क दुश्मन अनासर से पूरी हिम्मत और जवां मर्दी से नबर्द आसमां हैं। 16 दिसंबर 2014 के अफसोसनाक दिन दहशतगर्दों ने हमारे बच्चों और कौम के मुस्तकबिल पर हमला किया। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हमले की 10वीं बरसी पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज के दिन दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों समेत शहरियों को सफाकियत से कत्ल का घिनौना और इंसानियत सोच जुर्म किया। उन्होंने कहा कि सानहा APS से वाज़ेह है कि दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाना है। सदर ममलकत ने कहा कि ये दिन हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कौम की कुर्बानियों की याद दिलाता है। तारीख गवाह है कि पाकिस्तानी कौम मुसीबतों के सामने हिम्मत नहीं हारती। आज हम अपने बहादुर सिपाहियों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और आम शहरियों की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के सानहे को आज 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। 16 दिसंबर 2014 के इस अलमनाक वाक़े ने मुल्क को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया था। इस वाक़े के बाद रियासत ने दहशतगर्दी के सदेबाब और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए अहम इक़दामात किए।
تفصیل اقدر خان سے۔ سانحہ اے پی ایس پشاور کے بعد ریاست نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اہم اقدامات کرتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان تشکیل لیا، جس کے تحت کالعدم تنظیموں، نفرت انگیز مواد اور دہشت گردوں کی مالی معاونت پر سخت کارروائیاں کی گئی۔ آپریشن ضرب عصب اور رد الفساد کے ذریعے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا۔ تعلیمی اداروں کی سیکورٹی مضبوط بنائی گئی، جن میں اسکولوں کی حفاظتی دیواروں کی تعمیر، سی سی ٹی وی کیمرے اور عملے کی دفاعی تربیت شامل ہے۔ جس طرح ظلم ہوا، جس طرح دہشت گردی ہوئی، معصوم بچوں کے ساتھ ہوئی، اور اسی دن نے پوری قوم کو یکجا کر دیا۔ اور پشاور میں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، تمام پارٹیز کی اس بات پر متفق ہوئے اور ایک نیشنل ایکشن پلان دیا گیا دہشت گردی کے خلاف۔ سانحہ اے پی ایس پشاور کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انٹیلیجنس اداروں کے درمیان تعاون کو مضبوط کیا گیا، جبکہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جدید تربیت اور وسائل فراہم کیے۔ ان اقدامات کی بدولت ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی آئی ہے۔ اس وقت ایک ساری سیاسی جماعتیں اور سارے فیصلہ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے سربراہان ایک پیج پر تھے، اور انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تاکہ مستقبل میں دہشت گردی کو روکا جا سکے۔ قوم آج بھی سانحہ اے پی ایس پشاور کے شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ اقدر خان، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔ 16 دسمبر کی صبح بزدل دشمن نے قوم کے دل پر وار کیا۔ سانحہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ایک راہ متعین کر دی۔ اپنے پھولوں کے جنازے اٹھانے کے بعد قوم اور افواج پاکستان نے طے کر لیا کہ بس اب اور نہیں، اب دہشت گردوں کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ سانحہ اے پی ایس کے تناظر میں کنٹرولر نیوز رپورٹنگ عاصم رضوان کے قلم سے خصوصی تجزیاتی رپورٹ دیکھیے۔ سانحہ پشاور کے بعد دہشت گردی کے محرکات، دہشت گردی کی کارروائیوں اور دہشت گردی کی بہکنے کے لیے قومی رد عمل کی اہمیت و ضرورت مزید شدت سے اجاگر ہوئی، اور پہلی بار باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا، جسے نیشنل ایکشن پلان کا نام دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے قوم کی مکمل تائید و حمایت سے ملک میں دشمن کے تمام حربوں کو ناکام بنایا۔ دہشت گردوں کے خلاف ہزاروں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ ایک دہائی میں نہ صرف بہت سے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، بلکہ انہیں زندہ گرفتار بھی کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں اسلحہ، ایمونیشن اور جدید آلات دہشت گردوں سے برآمد کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جغرافیائی سرحدوں کی محافظ مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دہشت گردوں کے بہت سے ممکنہ کارروائیوں کو بروقت نیوٹرلائز کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک ایسی غیر روایتی جنگ ہے جس نے دنیا کی بہت سی افواج کو تھکا کر بے بس کیا۔ تاہم ہمارے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ شاندار عسکری روایات کی حامل پاکستان کی مسلح افواج کے تمام رینکس اینڈ فائلز نے اندرونی سلامتی کے ساتھ علاقائی امن اور عالمی استحکام کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ مکمل وقار، ثابت قدمی اور جذبے سے لڑی۔ سپاہی سے 3 اسٹار تک کے عہدے کے جوانوں اور افسران نے اس جنگ میں اپنی جانوں کے نذرانے دے کر طویل عرصے سے مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی سے لڑتے پاکستان اور پاکستانیوں کے عزم کو مزید استحکام دیا۔ اور 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں ہماری ملکی تاریخ کے سب سے ہولناک دہشت گردی کے واقعے کو 10 برس مکمل ہوئے۔
یہ ایسا سانحہ تھا جس نے نہ صرف پوری پاکستانی قوم بلکہ دنیا کے ہر ذی شعور انسان کو ہلا کے رکھ دیا۔ تاہم اس سانحے میں زندہ بچ جانے والے طلباء نے اس دکھ اور کرب کو اپنی زندگی کا روگ بنانے کے بجائے اپنے غم کو اپنی طاقت بنایا اور نہ صرف علم حاصل کرنے کے اپنے خواب کو مکمل کیا بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام بھی روشن کیا۔ ارسلان اسد اپنی رپورٹ میں APS پشاور کے لیے ایسے ہی دو انتہائی بہادر اور ہونہار طالب علموں کی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ 10 برس قبل پھولوں کے شہر پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں نے معصوم بچے بچیوں اور ان کے اساتذہ پر ظلم و بربریت کے ایسے پہاڑ توڑے جس کو دیکھ اور سن کر نہ صرف ہر پاکستانی بلکہ دنیا بھر میں درد دل رکھنے والے ہر انسان سکتے کی کیفیت میں آ گیا۔ Military officials said many students held hostage had been evacuated. One student described how they lay on the floor in an exam hall amid prolonged gunfire. The Taliban said the attack was in revenge for Pakistan. افغانستان سے آنے والے کالعدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان کے نام سے جاننے والے تاریکیوں کے پیروکاروں نے تعلیم حاصل کرنے میں مصروف معصوم طالب علموں پر حملہ کر کے 136 طلباء اور اساتذہ سمیت 144 افراد کو اپنی وحشتناک بربریت کا نشانہ بنایا۔ میں اسفند خان شہید کا والد ہوں جو کہ 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ میری بیٹی سعدیہ گل خٹک جو آرمی پبلک اسکول میں پڑھا رہی تھی اسی وقت۔ میرا بیٹا کلاس 8 کا اسٹوڈنٹ تھا۔ جب اس کی شہادت ہوئی ہے تو وہ 14 ایئرس کا تھا۔ APS سانحے میں شدید زخمی ہونے کے باوجود معجزانہ طور پر بچ جانے والوں میں ولید خان اور احمد نواز بھی شامل تھے۔ 10 سال پہلے دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بننے والے یہ بچے اب ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں اور علاج کے بعد برطانیہ میں اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر رہے ہیں۔ I had been shot with bullets on my face. It was multiple bullets on my face. My hand, my arm, and my right knee was shot with bullet as well. And I had got like some splinters at the back of my neck. With my face injuries were the most severe injuries that I sustained. I'd lost all my upper teeth, my maxilla, my jaws, and the base of my nose was completely broken. ولید کی طرح احمد نواز اور ان کے بھائی حارث نواز کو بھی کئی گولیاں لگی۔ حارث تو حصول تعلیم کے مشن پر قربان ہو گئے، لیکن شاید قسمت ان کے بھائی احمد نواز سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی تھی، اس لیے وہ زندہ بچ گئے۔ احمد پہلے CMH پشاور میں زیر علاج رہے اور بعد میں برطانیہ کے ہسپتال میں ان کے 8 آپریشن ہوئے۔ On the morning of 16 December, I was in the first aid training with my schoolmates. A group of men with guns and bombs in their hands entered our school and started firing one after another with no mercy. All I could see was blood and killing, and soon I realized I was hit by a bullet too. I was surrounded by the dead bodies of my friends with whom I was laughing, talking and joking a few minutes ago. I saw my teacher burnt alive right in front of my eyes. ولید کی طرح احمد نواز نے بھی اس سانحے اور غم کو زندگی میں آگے بڑھنے کی طاقت بنایا اور برطانیہ میں دوران تعلیم لیڈی ڈیانا ایوارڈ سمیت کئی اعزازات اپنے نام کرنے کے بعد عالمی شہرت یافتہ تعلیمی درسگاہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین کے صدر منتخب ہو کر پاکستان کا نام اقوام کی برادری میں روشن کر دیا۔ I decided that if the terrorists targeted us in school with the aim of deterring us from going to school so that they could easily brainwash these young people, now I will try my best to make sure that every child in this world goes to school, because that's the way we can eradicate the ideology of terrorism. ان دونوں طالب علموں ولید خان اور احمد نواز نے اپنی جرأت، بہادری اور ثابت قدمی سے یہ ثابت کر دیا کہ دہشت گرد اپنی تمام تر وحشت اور بربریت کے باوجود پاکستانی قوم کے عزم و حوصلے کو کبھی شکست نہیں دے سکیں گے۔ ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آرمی پبلک اسکول پشاور پر دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے والے طالب علم احمد نواز کا کہنا ہے کہ 16 دسمبر انتہائی تاریک دن تھا جب میں اپنے بھائی اور بہت سے پیارے دوست کھو چکا۔ برطانیہ میں مقیم احمد نواز نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہمیں ایسے سانحات سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ 16 دسمبر کا یہ جو دن ہے تو یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے ایک دردناک دن ہے۔ اس حادثے میں نے اپنا بھائی حارث نواز شہید کھویا،
اس کے علاوہ میں نے کافی سارے دوست اس حادثے میں کھوئے، میرے اساتذہ کرام اس میں شہید ہوئے، میں نے خود اس حادثے میں زخمی ہوا۔ ہماری طرح لوگوں کے لیے جنہوں نے اس حادثے میں اپنے پیارے کھوئے، جن کے بچے شہید ہوئے، جن کے بھائی بہن شہید ہوئے، جو خود زخمی ہو کر سروائیو کر گئے، تو ان کے لیے یہ ایک ایسا دن ہے کہ یہ دن اپنے ساتھ درد بھی لاتا ہے، یہ دن اپنے ساتھ غم بھی لاتا ہے اس دن کے، اور اس حادثات کے مناظر جو ہے تو اپنی آنکھوں کے سامنے تازہ ہو جاتے ہیں۔ اس دہشت گردی کے خلاف میں نے ایک جنگ شروع کرنی تھی، اور یہ دنیا بھر کے جتنے بھی بچے ہیں جن کو تعلیم سے ڈپرائیو کیا گیا ہے، تو ان کے لیے میں ایک جدوجہد لڑوں، ان کو تعلیمی جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کو فراہم کروں۔ اس 16 دسمبر کے موقع پہ یہ ضروری ہے کہ ہم صحیح سوچیں پاکستان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، مستقبل آنے والے چند سالوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو بہتر بنائیں۔ قیادت سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمارے نوجوانوں پر توجہ دیں، ہماری یوتھ پہ توجہ دیں، اور ان کے لیے اپرچونیٹیز بنائیں تاکہ وہ آگے جا سکیں اور پاکستان کو ایک پراسپرس ملک بنا سکے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر کچھ بات کرتے ہیں پی ایس ایکس کی اونچی اڑان کی۔ نئے کاروباری ہفتے کے آغاز کے پہلے دن سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان ہے۔ 100 انڈیکس 1,16,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ اس وقت انڈیکس 2015 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,16,315 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی مؤثر اقتصادی پالیسیوں کے بعد that I give when I go to international fora. Thirdly, you just mentioned World UNESCO Heritage Sites. One of the oldest UNESCO World Heritage Sites, known as the Mound of the Dead or Mohenjo-daro in Sindhi, dates back to 2500 BCE. So in Pakistan, we not only are home to all these historical sites, including the Gandhara civilization, we are also home to one of the world's oldest Buddhist sites that you can come across, and you can find them in the surroundings of Islamabad. If you start exploring Islamabad and go towards the Shala Datta caves, or you go towards Margala Hills, you can find Buddhist stupas there, which actually tell us how rich our culture and tradition is. I come from a constituency where I represent 70,000 Christian voters. The only thing wrong with this country is the perception. We're a very misunderstood people, and there are so many misconceptions about us. I grew up in the United Arab Emirates, and when I went to school, we were perhaps only 4 or 5 Pakistanis in that particular class. And I used to tell my friends from the world over that seeing is believing. We aren't what the media tells you. Our country is nothing like what the Western media portrays, especially. We're a peaceful people, we're a peace-loving people, we're friendly people, and our hospitality is known the world over. As you rightly said, that when people leave Pakistan, they cry. That's how it is. That's what we've learned over the generations and over the period of time, that hospitality is our forte. And as far as peaceful coexistence is concerned, even in our international relations, we've been very consistent. We've been good allies. And we've not left anyone until and unless we have been left by them. So, as a people, I think we need to put across the message of tolerance, of peace, of harmony through our culture. We need to open up to the world. We need to tell the world what we're about and what we mean. And as I said, we have so much to tell the world in terms of our indigenous people, for example. Starting from the indigenous people of Gilgit-Baltistan, high up in the north, going to the Thal deserts down south. We've been blessed with a landscape which has all seasons, which has all terrain. The only problem with us is, as I mentioned, the misconception about us.
And we started working towards building a positive image. We're inviting the world to come to Pakistan. We've seen an increase in the number of tourists that come to Pakistan, especially up north. And every delegation, because we've had so many foreign delegations coming to Pakistan, we were privileged enough to host the Shanghai Cooperation Organization Summit, and a summit of this stature after almost 27 years. People who come to Pakistan, they leave with good memories, they leave with fond memories, and their perception about Pakistan, it takes a 180-degree turn from what they believed and what they believed after seeing, because seeing is believing. And you know, as I mentioned, I represent 70,000 Christian voters. So every Sunday, when I attend a mass or I'm there discussing several issues, there also lies, as far as religious harmony is concerned, there also lies the problem of misconceptions and misunderstandings. Because someone who preaches violence, someone who preaches intolerance, someone who preaches that we should quarrel with each other is not a friend. We must know the difference between friend and foe. Because our religion does not teach us intolerance. And when I was contesting the elections, you know, I went into these thickly populated Christian localities, and I could sense fear in the eyes of the people. And I said, you know what? I'm going to conduct an open mic. I'm going to sit here in the middle of the intersection for 3 hours, and I want you to come up to me and ask me any question that you want. You see, dialogue is the way forward. Opening up is the way forward. Talking is the way forward. And wasn't easy. I had to face very tough questions. But through reasoning, through logic, and by addressing the core issues, I was able to gain their trust. So, building a positive image, eradicating misconceptions, always happens through dialogue. There is no problem in the world that you cannot solve without dialogue. Dialogue is the key to every problem. Dialogue has solutions in everything. And when we talk about our diversity here in Pakistan, and the diverse people that coexist in Pakistan, I think we need to bring in an air of positivity. And as the government, we're totally committed towards this cause. And I often tell not only government officials, but people we meet in the private sector, to be ambassadors of Pakistan, to carry a good message of Pakistan. Because so many diverse cultures, so many diverse languages, so many diverse backgrounds, and so many indigenous people that still exist in Pakistan. And these indigenous people, we are trying our best to revive the dying arts that they practice. In the area of Gilgit-Baltistan, there is an art through which they do certain calculations according to the sun. It's called Surya something, which we are trying to revive now. And we are investing towards that. And I would also like to express my gratitude to all our partners, especially the Aga Khan Development Network, which has done such wonderful work for the indigenous people in all these areas. So when I say as the government, we stand committed, wherever we've gone the world over, we've seen immense respect for Pakistan. The emphasis needs to be on portraying and amplifying this message, because you see, we are living in a very polarized environment. There are regional conflicts, there are global conflicts, and polarization is the order of the day.
But when it comes to national interest, when it comes to the culture of the country, when it comes to portraying a soft image of the country, I think this is something that we can come to common grounds on. There's a lot that has been done. There's a lot that can be done. And we fully stand committed towards this cause. And I would like to give a message to the people of the world that Pakistan is a peaceful place. Pakistan is a beautiful place. And if you come to Pakistan, you will witness that how misconceived and how misunderstood we are the world over. So we're making an all-out effort in order to promote not only our diversity, but our harmony within and outside Pakistan, to give a positive message and to tell the world that, we have such good stories to tell. As far as our heritage sites are concerned, we need to do more. After the 18th Amendment, a lot of these heritage sites have gone to the provinces, and I, as the Minister for Culture and National Heritage, I formed a task force where we are coordinating with the provinces so that there are no gaps. And we can not only look after these heritage sites, but we can open them up for the world to see. We're also working on a virtual museum, a virtual tour of these places. A website is being made in this regard. We're making a portal, a digital portal, so people can, by the click of a button, access these places and see who we are and what we are as Pakistanis. I thank you. I've taken a lot of your time. I just wanted to put out these few words as the Minister for Culture. And I think we have a very bright future as far as our diversification, our culture is concerned, our traditions are concerned. The world just needs to come here and see these diverse cultures and traditions that we practice in Pakistan. Thank you very much. Pakistan Zindabad. वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंसानी सकाफत और वरसे की तारीख सदियों पुरानी है। पाकिस्तान की सकाफत और तहजीब हमारी पहचान है। बैनुल मज़हब हम आहंगी से बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाता है। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का पाकिस्तान का दौरा करना खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। डायलॉग हर मसले का हल है। डायलॉग से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अमन इस्तेहकाम जरूरी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अभी आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर ममलकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि हुकूमत डिजिटाइजेशन के लिए कानून साजी पर काम कर रही है। नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना होगा। इस्लामाबाद में नेशनल ब्रॉडबैंड फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर ममलकत शिजा फातिमा ने कहा कि दुनिया तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की तरफ मुंतकिल हो रही है। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क में डिजिटाइजेशन को फ़रोग दिया जा रहा है। पाकिस्तान डिजिटाइजेशन के जानिब गामज़न है। हुकूमत मईशत को भी डिजिटाइज करने के लिए कोशां है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि 1 करोड़ 40 लाख के करीब स्मार्टफोन पाकिस्तान में तैयार हो चुके हैं। पाकिस्तान से चंद माह में स्मार्टफोन्स की बरामद शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन्स की बरामदात में SIFC फोरम अहम किरदार अदा कर रहा है। और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर सस्ता और मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे, मिट्टी के तेल की नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल की नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है। बीजिंग में अहम इजलासों और माहिरीन की कॉन्फ्रेंसेस के जरिए चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी फेज़ 2 का आगाज़ हो गया है।
वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इन इजलासों में शिरकत करेंगे, जिनका मकसद जदीद टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग देना है। चीन ने पाकिस्तान के 27 माहिरीन पर मुश्तमिल वफ़द को मदऊ किया है ताकि वो तरक्याती मॉडल से इस्तेफादा करे। सी पैक फ़ेज़ 2 के तहत 5 अहम राहदारियाँ शामिल हैं, जिन्हें चीन के ग्रोथ कॉरिडोर और पाकिस्तान के 5 ईज़ फ्रेमवर्क के मुताबिक तरतीब दिया गया है। माहिरीन का यह दौरा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के साथ साथ एक रोशन और पायदार मुस्तकबिल के लिए राह हमवार करेगा। SIFC के ताउन से महंगाई की शरह में नुमाया कमी से मुल्क में महंगाई की शरह 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। माशी हालात में बेहतरी के बायस नवंबर 2024 में महंगाई की शरह कम होकर 4.9%, जबकि रवां माली साल के पहले 5 महीनों में औसत महंगाई की शरह 28.62% से कम होकर 7.88% पर आ गई। सालाना बुनियादों पर शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 5.2% की नुमाया कमी हुई है और अफरात ज़र में मुसलसल कमी सार्फिन और मईशत पर दबाव कम करने में मुआवन साबित हुआ है। खुराक और ट्रांसपोर्ट के अखराजात में कमी ने महंगाई को कम करने में मदद दी। पॉलिसी सतह पर किए गए इक़दाम की बदौलत महंगाई की शरह कम होने से माशी इस्तेहकाम को भी फ़रोग़ मिला। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क से पोलियो का हमेशा के लिए खात्मा करके दम लेंगे। वालिदैन अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर उनका मुस्तकबिल महफूज बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर रवां साल की आखिरी मुहिम का बाकायदा आगाज किया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जीशान अली भट्टी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी भरपूर कोशिश है कि मुल्क से पोलियो के मर्ज का मुकम्मल खात्मा करें। बिल गेट्स फाउंडेशन, आलमी इदारे सेहत और सऊदी हुकूमत की जानिब से ताउन फराहम करने पर मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के साथ पोलियो के खिलाफ जंग में मदद फराहम करने पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम वालिदैन बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। बच्चों के वालिदैन इस मुहिम में पूरी तरह हमारी रहनुमाई फरमाएं, हमारी मदद फरमाएं और अपने बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो के इस मर्ज़ से हमेशा हमेशा के लिए उनको महफूज करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम की फील्ड टीम्स और सिक्योरिटी इदारों के शुक्रगुजार हैं जो मुल्क भर से पोलियो के खात्मे के लिए बहादुरी के साथ दूर दराज इलाकों में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। पोलियो की जो फील्ड की टीम्स हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो बड़ी कमिटमेंट के साथ, बहादुरी के साथ पाकिस्तान में पोलियो के ख़ात्मे के लिए वो शमाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो जहाँ जहाँ सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उनको वो भरपूर तौर पर हमारी मदद कर रहे हैं। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए कौमी सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत और वज़ीर-ए-आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो सेनेटर आयशा रजा फारूक ने कहा कि हुकूमत तरजीह बुनियादों पर मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए इक़दामात उठा रही है। 143 अजला में 4 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स मुल्क भर में मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज किया। मुहिम के दौरान मुल्क भर में 4 करोड़ 40 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज हो गया है। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत बड़े अजला में ये मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी, जबकि बाकी अजला में ये मुहिम 5 रोज तक जारी रहेगी। मुहिम में वैक्सीन से महरूम बच्चों को कतरे पिलाने के लिए 2 दिन मुख्तस किए गए हैं, जबकि मुहिम के दौरान 2 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स 5 साल से कम उम्र के 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। पंजाब में 2024 के दौरान पोलियो का 1 केस रिपोर्ट हुआ। बैरूनी वायरस की वजह से पंजाब को पोलियो वायरस के फैलाव के नुमाया खतरात का सामना है। और कराची समेत सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है, जो 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची के एक स्कूल में बच्चों को कतरे पिलवाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया।
اس موقع پر خطاب میں وزیر اعلیٰ نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے۔ پولیو مہم میں سندھ بھر کے 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ 80,000 فرنٹ لائن ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں رواں سال اب تک پولیو کے 63 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ سندھ میں کیسز کی تعداد 17 ہو چکی ہے۔ اور چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا ندیم اسلم چودھری نے صوبے میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں انسداد پولیو مہم 7 روز تک جاری رہے گی، جبکہ پورے صوبے میں 5 روزہ مہم میں 73 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ چیف سیکریٹری نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں اب تک 18 پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر ڈیرہ اسماعیل خان سے رپورٹ ہوئے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے سول ڈسپنسری شرک پور میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر قومی مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے پولیو مہم میں شریک ہیلتھ ورکرز سے کہا کہ وہ اس مہم کو اپنا قومی فریضہ سمجھیں تاکہ پاکستان کو پولیو سے پاک کیا جا سکے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں۔ گورنمنٹ محمد شہباز شریف چلڈرن اینڈ مدر کیئر ہسپتال شیخوپورہ میں بھی پولیو مہم کا افتتاح کیا گیا۔ رکن صوبائی اسمبلی عطیہ افتخار نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ ضلع شیخوپورہ میں 7,58,000 بچوں کو گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے 2,929 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اور یہاں پر افسوسناک خبر آپ کو دیتے ہیں کہ رہنما مسلم لیگ نون صدیق الفاروق کو اسلام آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے نماز جنازہ میں وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، سینیٹر عرفان صدیقی سمیت مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت سمیت سیاسی و سماجی افراد اور ان کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ صدیق الفاروق نے اپنی سیاسی زندگی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ انہوں نے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اور متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ عالمی منظرنامے میں آپ کو آگاہ کریں کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے شام کے فوجی ٹھکانوں اور ہتھیاروں کے ذخائر پر حملے جاری ہیں۔ اسرائیل نے گولان کے پہاڑیوں پر بھی اپنے قبضے میں مزید توسیع کی ہے، جو کہ شام کا علاقہ ہے۔ گولان کی پہاڑیوں کے آس پاس بفر زون میں داخل ہونے والی اسرائیلی فوج نے قبضے کو سے بند تھیں، جبکہ شام میں سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ دمشق یونیورسٹی سمیت مختلف تعلیمی ادارے بھی کھل گئے ہیں۔ غزہ میں صہیونی فورسز کے زمینی اور فضائی حملے جاری ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 60 فلسطینی شہید جبکہ 150 زخمی ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 45,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے متعدد اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا جس میں بے گھر فلسطینی رہائش پذیر تھے، اور اسرائیلی فوج نے اس جگہ کو محفوظ قرار دیا تھا۔ وزارت صحت کے مطابق فلسطینی شہداء میں تقریباً 70% کے قریب فلسطینی بچے اور خواتین شامل ہیں۔ غزہ کی نسل کشی کیس کی حمایت کے بعد اسرائیل نے آئرلینڈ میں اپنا سفارتخانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ لندن میں اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرہ اور پارلیمنٹ اسکوائر پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے لگائے اور ساتھ ہی حکومت برطانیہ سے فوری جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہا۔ وسطی جنوبی پنجاب کے بعض مقامات پر ہلکی دھند چھائی رہی۔ ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: لیہ -9، بگروٹ اور ہنزا -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور سرد رہنے، جبکہ بالائی علاقوں میں موسم ابر آلود اور شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے میں سب سے کم درجہ حرارت کالام میں -4، مالم جبہ، دیر، پاڑا چنار میں -3، تیمر گرا، سید و شریف میں -2، جبکہ چترال میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, यहाँ वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ ही रहिएगा। एक गलत कदम और गेम खत्म। कश्ती से गैर कानूनी सफर का खतरा मोल लेना अपनी जिंदगी और पैसा जाया करना है। ऑस्ट्रेलिया वीजे के बगैर आने वालों को कोई वीजा नहीं देता है। आपको रोक दिया जाएगा, लुटा दिया जाएगा और आपको कभी ऑस्ट्रेलिया में आबाद नहीं होने देंगे। कोई दूसरी बारी नहीं। इंसानी स्मगलरों के हाथों कैच होकर आउट ना हो जाएं। कानूनी रास्ता ही वाहिद रास्ता है। गैर कानूनी मुंतकली का सिफर इम्कान।